ایک انڈے اور روٹی کا صدقہ ماہ سفر میں اس طرح کر دو، اسی مہینے میں دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، ہر طرف دولت ہی دولت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ سے ایک بزرگ نے بتایا کہ ماہ سفر میں یہ ایک صدقہ اس طرح سے کر دو، اللہ کے کرم و فضل سے دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، گھر میں جدھر بھی دیکھو گے رزق ہی رزق نظر آئے گا، اتنی دولت ملے گی کہ دنوں کے اندر نہیں بلکہ گھنٹوں کے اندر آپ کی ساری غربت پریشانی ختم ہو جائے گی، جتنا بھی قرض ہوگا اس سے نجات مل جائے گی، آپ کے گھر میں دولت کی اس قدر بارش ہوگی کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ بھی راتوں رات رزق دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل صرف آپ کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، بڑی ہی برکتوں کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ جاری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر راتوں رات دولت مند امیر ہو جائیں تو بس آپ نے ایک روٹی اور انڈے کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے کر دینا ہے۔ اس کا پورا طریقہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے اس صدقے کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، اس کے اوپر کون سا عمل پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے کہ اس صدقے کو دیتے ساتھ ہی اتنی دولت آنے لگے گی کہ جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کی دولت میں کمی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے آپ کو دولت نہیں مل رہی تھی، وہ ساری کی ساری کمیاں دور ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری رکاوٹیں بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں پیسہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر آج کل کے زمانے میں آپ کے پاس تھوڑی دولت اور تھوڑے سے پیسے ہیں تو اس سے آپ زندہ تو رہ سکتے ہیں، اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات تو پوری کر سکتے ہیں، لیکن جو بڑے مقصد ہیں، بڑی خواہشات ہیں، ان کو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ یوں کہہ لیں کہ روکھی سوکھی کھا کر آپ لوگ گزارا تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دور میں جس طرح دوسروں کے پاس عزت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بڑی وقار کی زندگی جی رہے ہیں، اسی طرح آپ بھی زندگی گزاریں تو اس کے لیے آپ کو بہت ساری دولت کی، بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ لیکن میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک، صرف دولت اتنی عطا فرمانا کہ جتنی ہمارے لیے بہتر ہو، کیونکہ بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ککھ پتی تھے، جیسے ہی وہ لاکھ پتی ہوئے تو ان کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا اور انہوں نے اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، ان سے ایسے منہ موڑنے لگے کہ جیسے وہ اس دنیا میں دولت مند ہی پیدا ہوئے تھے۔ آج کل کے لوگوں کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، دو نزدیک کے رشتہ دار ہوں، آپ کی گلی محلے والے ہوں، یہاں تک کہ آپ کے اپنے سگے بہن بھائی بھی انہی بہن بھائیوں سے پیار کریں گے، انہی کی عزت کریں گے جو دولت مند ہوں گے۔ غریب بہن بھائیوں کو کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا، ان کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، لیکن آپ پریشان نہ ہو۔ آج میں جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق دولت عطا فرما دے، اس کی برکت سے آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، آپ کسی چیز سے محروم نہیں رہیں گے، بس آپ اللہ کی ذات پر امید اور یقین رکھیں۔ جو شخص اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ پروردگار آپ کو وہاں سے رزق دے گا کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ روٹی اور انڈے کے اس صدقے کو دیتے ہی آپ کے رزق کی تنگی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے گھر میں دولت، پیسہ، رزق آنے لگے گا۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو اپنے کاروبار میں بے پناہ ترقی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، گھر میں بھی نہیں کرتے، گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا، وہاں سے پیسہ آنے لگے گا کہ جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا صدقہ آپ کو دولت مند بنا سکتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ بنا سکتا ہے۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ صدقہ
کیسے کرنا ہے اور کون سا عمل پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں آپ کو ایک روٹی چاہیے اور ایک انڈا چاہیے۔ آپ نے اپنے گھر میں ایک روٹی پکا لینی ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ صدقے کے لیے آپ نے جو روٹی بنانی ہے وہ تازی روٹی بنانی ہے۔ اکثر اوقات گھر میں بچی ہوئی روٹی بھی پڑی ہوتی ہے، صبح کی، دوپہر یا پھر شام کی وہ روٹی آپ نے استعمال نہیں کرنی، تازی روٹی بنانی ہے، کیونکہ جتنی تازی اور محبوب چیز آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ ایک تازہ روٹی پکا لیں، اس کے بعد اب آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے۔ انڈا چیک کر لیں کہ خراب نہ ہو، اس کو نکال کر چیک کر لیں۔ اگر اندر سے ہل رہا ہو، آواز آ رہی ہو تو سمجھ لیں انڈا خراب ہے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، انڈے خراب بھی نکل آتے ہیں۔ انڈا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ روٹی اپنے سامنے رکھ لیں، اس کے اوپر انڈا رکھ لیں۔ اب اس کے اوپر آپ نے کچھ عمل پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ ماہ سفر میں دیا ہوا یہ ایک صدقہ آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہنا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے اور بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو تو وہ سونا بن جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج ماہ سفر میں یہ ایک صدقہ دے کر دیکھ لو۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے جو وظیفہ
वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या अल्लाह या रहीम या करीम का वजीफ़ा है। या अल्लाह या रहीम या करीम ये ऐसे इसमें आज़म हैं कि जब कोई बंदा माह सफ़र में पढ़ता है तो रब राज़ी हो जाता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए फिर उसकी तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। और जब कोई बंदा रब करीम को या अल्लाह या रहीम या करीम से पुकारता है तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। अगर आज आप भी रब करीम को राज़ी करना चाहते हैं, अपनी मनपसंद मुरादें पूरी करवाना चाहते हो, तो आज एक रोटी और एक अंडे पर ये इसमें आज़म पढ़कर सदका कर दो। आपने या अल्लाह या रहीम या करीम को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रहीम या करीम एक बार हो गया। या अल्लाह या रहीम या करीम दो बार हो गया। या अल्लाह या रहीम या करीम तीन बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या रहीम या करीम को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज आपने 11 बार या अल्लाह या रहीम या करीम को पढ़कर रब को राज़ी कर लिया तो अब आपके रिज़्क़ में जितनी भी बंदिशें हैं, रिश्तों में रुकावटें हैं, रिश्ता होते होते रह जाता है, कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है, तो आज तीसरे नंबर पर आपने कुरान पाक की 2 सूरतें पढ़नी है। पहले नंबर पर जो सूरत आपने पढ़नी है वो सूरत फलक है, जो जादू जिन्नात के असरात को ख़त्म करती है। सूरत फलक की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिल नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सूरत फलक है। इसको आपने पहले नंबर पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार सूरत फलक पढ़ लें तो अब आपने दूसरे नंबर पर सूरतुन नास पढ़नी है। सूरतुन नास कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है। सूरतुन नास की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरतुन नास को भी आपने 3 बार ही पढ़ना है। ये दोनों सूरतें कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर सूरतें हैं। इसकी वजह भी आपको पता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा थी, जो कि नजर बद से बचाती हैं, बलाओं से बचाती हैं, नुहुस्तों से बचाती है, जादू जिन्नात के असरात से बचाती है और हर तरह की बलाओं से आपको महफूज रखती है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो उसके बाद फिर आप दरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने क्या करना है, ये सबसे ख़ास बात है, तवज्जो कीजिएगा। अब आपने इस रोटी और अंडे के ऊपर फूंक मार देनी है। जैसे ही उसके ऊपर आप फूंक मार लें, उस रोटी को और अंडे को आपने लपेट कर अपने सर के ऊपर से 7 चक्कर देने हैं और फिर उसको अपने घर के चारों कोनों में एक एक दफ़ा एक तरफ चक्कर लगाकर वो रोटी किसी ऐसे शख्स को देनी है जो सदक़े का हकदार हो। सदका सिर्फ हकदार को ही लगता है, उस फ़कीर को नहीं दे देना कि जो पहले से ही लाखों रुपए कमा रहा है। आपके इर्द गिर्द जो भी फ़कीर या मस्कीन हो या जिसको आप बेहतर समझें कि इसको सदका दे देना चाहिए, तो वो रोटी और अंडा आपने उसको दे देना है। यकीन कीजिए कि ये सदका देते ही पहले दिन आपको इसका असर मिल जाएगा। हर तरह की बलाएं, नुहस्तें, रिज़्क़ की तंगी, फ़र्ज़ का बोझ ऐसे उतरना शुरू होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये छोटा सा अमल है, इसको माह सफ़र में सिर्फ 1 बार करके देख लें, आप कामयाब हो जाएंगे। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।